اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ میں نے سورہ حامیم سجدہ کی 30 نمبر آیت سے لے کر 36 تک آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں مومن کے 2 مقام بیان کیے ہیں۔ ہر شے جو ہے اس میں جو وصف پایا جاتا ہے اس کے 2 مدارج ہوتے ہیں۔ ایک تو کہ خود وہ چیز اپنے وصف میں کامل ٹھنڈی ہو تو بالکل یخ، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اتنی ٹھنڈی ہے تو پھر دوسروں کو بھی ٹھنڈا کرے، جس پانی میں ڈالا جائے لسی وغیرہ میں اس کو بھی ٹھنڈا کرے۔ ایک صفت لازم کہ خود اس کے اندر پہلے وہ بات پورے طریقہ پر، جو خود ٹھنڈا نہیں ہوگا دوسروں کو کیا ٹھنڈا کرے، پہلے خود ٹھنڈا ہو پھر دوسری چیز میں بھی وہ اپنی ٹھنڈک جو اس کو متعدی کرے۔ خوشبودار چیز دیکھیں کہ پہلے اس کو خود خوشبودار ہونا چاہیے کہ ناک کے ساتھ لگائیں تو قوت شامہ اسی وقت محسوس کرے کہ بہت خوشبودار، بذات خود خوشبودار ہو، اور پھر جس جس چیز کو چھوتی جائے وہ بھی خوشبودار ہوتے ہیں۔ ایک لازم صفت، ایک متعدی، خود اپنے اندر ایک دوسروں تک پہنچ رہی۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے کہی کہ ایمان والے لوگ جو ہے نا ان کا حال پہلا یہ ہے کہ وہ خود دین میں کامل اور مکمل ہوتے ہیں، ان میں آپ کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دوسروں کو وعظ و تبلیغ کی منزل تو بات کی ہے نا کہ پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ پہلے مومن کیسے ہونے چاہیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلان کر دیا اور یہ عقیدہ اپنا لیا اور اس پر ایمان لے آئے کہ ہمارا رب اللہ۔ سارے دین کا خلاصہ، جیسے حکیم صاحب نے حدیث پاک بولی، قرآن ہی سارے فتنوں سے نجات کا سبب ہے اور یہ سب پر حاکم ہے، مہیمن، پہلی کتابوں پر بھی حاکم ہے، بعد میں بھی بخاری مسلم وغیرہ سب پر حاکم ہے، کوئی کتاب اس پر حاکم نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں، یہ حاکم ہے، یہ حق ہے، کسوٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ روایت جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے یہ حضور فرما بھی سکتے ہیں، یہ نہیں کہ حضور کی بات ماننے کے بعد رد کی جائے۔ رسول اللہ جب دنیا میں موجود تھے آپ کے منہ سے نکلی بات قرآن کے برابر ہی تھی، مگر بعد میں راوی ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، مختلف عقیدوں کے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مرجع ہے، کوئی سنی ہے، کوئی ناسبی ہے، سب نے اپنے اپنے رجحانات کے مطابق چیزیں داخل کر دی۔ بعد میں علماء نے جو اجتہاد کیے وہ بھی اپنے زمانے میں جتنا علم ان کو اس حد تک ہی سوچ سکتے تھے۔ اس لیے قرآن جو ہے نا، یہ حدیث پاک جو پڑھی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا جب فتنے برپا ہوں گے مخرج کیا ہوگا، ان فتنوں سے نجات کیسے ہوگی؟ قرآن یہ بتائے گا کون سی حدیث صحیح ہے یعنی کون سا اجتہاد صحیح ہے، یعنی حکومت قرآن کرے گا۔ تو قرآن پاک کا کمال دیکھیں کہ پہلی 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومن خود کیا ہونا چاہیے، اس پہ اپنے اندر جو ہے نا بس وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہی ہے جو کسی جگہ آ جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہے۔ لا الہ الا اللہ پورے دین کا عنوان ہے، یہ کوئی جادو نہیں، دین سارے کا نام لیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا یا یہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ جو سمجھ لیا کہ لام الف پڑھنے سے جنت میں، بے وقوف لوگوں کی باتیں۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال میں جو کچھ فرمایا ہے اس میں صرف لا الہ ہی تھا. کتنے بعد میں احکام ہیں، قوانین ہیں، شریعت ہیں، وہ سب لا الہ اللہ میں آتی ہیں. جس نے یہ مان لیا کہ میرا حاکم اللہ ہے، اب میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، کسی دوسرے کی بات پر کان نہیں دھروں گا، معاشرہ کیا کہتا ہے، عوام کیا کہتے ہیں، حکومت کیا، میں ذرا ان کی طرف دھیان نہیں دوں گا، میں اپنے مالک کو دیکھوں گا کہ آپ کا فرمان کیا. جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ، رب حاکم مالک، ثم استقاموا، اور پھر یہ کہنے کے بعد وہ اس پر جمے رہے، یہ نہیں کہ کہہ دیا اور بعد میں پھر پھسل گئے، عمل کی نوبت آئی، کوئی مشکلات پیش آئیں، کوئی نقصان برداشت کرنا پڑا، چھوڑ گئے. فرمایا اور اسی لیے نیک لوگوں نے کہا کہ الاستقامت فوق الکرام. لوگ بیوقوف یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں فلاں میں کریں ہے، کرامت ہے، اس نے جو بھینسیں تھیں نا سیاہ وہ بوری کر دی، اس نے یہ مردہ زندہ کر دیا. نہیں، قرآن میں جو استقامت ہے الاستقامت فوق الکرام، سب کرامتوں سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو بات کہی تھی کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر قائم رہے ہو. ساری زندگی گزر گئی، اس سے ڈگمگائے تو نہیں. یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کسی کو یہ نصیب ہو جائے. تو فرمایا جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم صرف اللہ کو اپنا حاکم مانتے ہیں وہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس بات پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کا انعام بیان فرما دیا کہ جب وہ مریں گے اور قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے استقبال کے لیے آئے، وہ قبروں سے نکلیں گے، وہیں فرشتے کھڑے ہوں گے، مبارک دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ کہہ دیں گے کہ آج کے بعد تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. جو تھا نا کہ لوگ مر جاتے تھے، بوڑھے ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، کئی مشکلات اور مصائب ہوتی، کسی قسم کا اب خطرہ نہیں. خوف آئندہ کے لیے جو ہے نا پیش آنے والے برے حالات، ان سے اطمینان دلایا جاتا ہے کہ اب کوئی ڈر نہیں. اور پیچھے ولا تحزنوا، اور جو پیچھے گزر گیا زمانہ دنیا میں گزارا ہے اس پر بھی اب تمہارے پچھتانے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی، تمہاری سب نیکیوں کی قدر ہوگی. تمہیں ذرا یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہم نے خیرات کی تھی کچھ نہیں ملا، ہم نے روزے رکھے تھے ہمیں کیا ملا. نہیں، فرمایا فرشتے آئیں گے اس وقت تمہارے سامنے اور وہ مبارک دیں گے کہ اب نہ آئندہ کا کوئی خوف ہے مستقبل کا، اور نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے. نہال ہو جاؤ گے، جھولیاں بڑھ جائیں گی، بامراد ہو جاؤ گے. اب تمہاری توقع سے زیادہ مالک دے گا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ، اس جنت کی مبارک قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا. دنیا میں وعدے تھے، یہ جنت کھڑی ہے، دیکھ لو، گیٹ کھلے ہوئے ہیں، فرشتے سلام کے لیے حاضر ہیں، اور خود رب کریم تمہیں سلام کہتا ہے. کہا جو کہہ گئے نا کہ ہمارا رب اللہ، اور پھر اس بات سے ڈگمگائے نہیں، یہ انعام ملے گا ان کو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے. جو ہمارے بس میں تھا، شیطانوں کے مقابلے میں ہم تمہارا حوصلہ بڑھاتے تھے، تمہارے دل میں اچھے خیالات، شیطان برے خیال ڈالتا تھا، ہم اچھے خیالات. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اسی وقت 2 جو ہے نا سرنجیں اس کے دل میں لگا دی جاتی، ایک شیطان کی ہے، وہ برے خیال اس میں ڈالتا. ہر بندہ اپنے اندر دیکھ رہا ہے کہ ابھی اچھی بات سوچ رہا ہے، ابھی بدماشی کے خیال آنے لہریں آ رہی، تو کہاں سے آتی؟ فرمایا شیطان جو ہے وہ انجیکشن لگا رہا ہے برے خیالات کا، اور فرشتہ اچھے خیالات کا الہام کر رہا ہے، وہ اچھی باتیں دل میں ڈال رہا. یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے، آپشن کہ وہ اس کی بات مانتا، یہ دوسرے کی مانتا، نتیجہ سامنے آئے گا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دل میں بھی اچھے خیالات ڈالتے تھے. اگر میدان جنگ میں ہمیں حکم ہوتا تھا تو ہم بدر میں اترتے تھے اور تمہاری مدد کرتے تھے. ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی اور دوست تھے، اور آخرت میں بھی، اب جنت میں بھی ہمارا تمہارا ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے ہر دروازے سے فرشتے ادھر ادھر سے آ رہے ہوں گے، سب سلام کہیں گے اور ملاقاتیں کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اب اس جنت میں تمہیں ہر وہ شے ملے گی جس کو تمہارا جی چاہے گا. لمبی فہرست کی بجائے نا کہ حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، باغ ہوں گے، یہ ہوگا، وہ بھی تفصیل کہیں کی آتی. مگر فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ جو تمہارا جی چاہے گا، یہ گلا نہیں ہوگا شکایت کہ ہم تو یہ چاہتے تھے نہیں ملا، نہیں، ہر شے ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یہاں ہر وہ شے تمہیں سپلائی کی جائے گی جو تم مانگو گے، جو چاہو گے، جو مانگو گے، سب کچھ یہاں دیا جائے گا، کوئی حسرت اور گلا نہیں رہے گا. یہاں تو یہ بات ہے کہ ساری عمر بھی آدمی کوشش کرے دنیا جہان کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں،
جو وہ چاہتا تھا کرنے کا شوق پورا کرنا چاہے، ہزاروں حسرتیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش، ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسی ایسی خواہشیں ہیں کہ آدمی اس کے لیے مر جانا چاہتا کہ یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور ساری دنیا پہ اللہ اگر ایک کو ہی دے دے آخر موت سے نجات نہیں پا سکے، چھوڑ جائے گا، یہ کانٹا تو موجود ہے۔ وہاں فرمایا اب کوئی بات نہیں، جو چاہو گے ملے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اور آگے جو الفاظ فرمائے بالکل فدا ہونے والے ہیں، نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی کون کرے گا؟ یہ غفور الرحیم رب کی مہمانی ہوگی۔ فرمایا نزل وہ ہے جو جاتے ہی مہمان مسافر کو پہلے کھلاتے ہیں لوگ، مہمان آیا پہلے تھوڑا بہت اس کی خدمت، نزل۔ اور کہا یہ جنت وغیرہ بھی نزل ہے، یہ پہلی مہمانی ہے جو میں پیش کروں گا۔ آگے سے آگے جو اللہ کے نام ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے باتیں ہوں گی، اس کی مجلس میں بیٹھو گے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ جب خوش ہو جائے گا اور اس کے دربار میں کرسیاں ملیں گی، وہ تو بہت تمہارے اندازے سے پرے کی بات۔ تو فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی اس خدا کی طرف سے ہوگی جو اگر تم راہ راست پر جمے رہے اور کوشش کرتے رہے اپنی طرف سے، تو راستے میں اگر پھسل بھی گئے، کہیں کوئی کمزوری بھی ہو گئی بچتے تو وہ غفور خدا ہے، باریک بینی سے حساب نہیں لے گا کہ ذرا ذرا پر پکڑتا پھرے۔ اگر اس نے دیکھا کہ نیت اس کی یہی تھی کہ میں نے رب کی طرف چلنا اور چلتا آیا، کہیں گر بھی پڑا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اصرار کو منع کرتا کہ دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ، گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے، جذبات کی راہ میں بہ گیا، غصہ آ گیا، غلط کام کر گیا، یا کوئی ایسے حالات سے نہیں اپنے شہوت کو روک سکا، گناہ ہو گیا اسے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مگر وہاں لم یصروا علی ما فعلوا، مومن یہ نہیں کرتا کہ جو کر لیا وہیں بس جم کر بیٹھ گیا اور ساری عمر توبہ نہیں کر، یہ بے ایمان کا کام ہے، منافق کا، کافر کا۔ مسلمان تو اسی وقت ذرا سی غلطی ہوئی، جیسے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی تو آدمی بے چین ہو جاتا، وہ بے چین ہو جاتا کہ میں مسلمان تھا یار، مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ وہ اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، مگر وہ نہیں مانتا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ نے کتنی بار لوٹایا کہ ماعز جا کر اللہ سے معافی مانگ لو، مگر وہ اتنا بے چین ہو چکا تھا کہ میں خدا کی عدالت میں اگر یہ دھبا لے کر گیا، زنا ہو گیا تھا، کوئی گواہ نہیں، 4 گواہ چاہیے، موقع پر آنکھوں سے دیکھو، کہاں ملتے ہیں 4 گواہ، آج تک نہیں یہ کیس اس طرح پورا ہو سکتا۔ اللہ کا منشا بھی نہیں ہے کہ بچیوں کو ذلیل کیا جائے، یہ معاملہ عزت کا، چلو دفع کرو، پردہ ڈالو، سمجھانے کی کوشش کرو، کوئی بالکل ننگا ہو گیا تو پھر ختم کر دو دنیا سے۔ تو ماعز کو کسی نے پکڑا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتا رہا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اگر مانگتا تو اللہ معافی کر دیتا، مگر وہ اتنا بے صبر ہو گیا کہ شاید میری معافی مانگنے میں کوئی کسر رہ جائے، مجھے ناپاک جسم کو وہ سزا دلوانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ سزا جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھے تو سنسار کیا جائے، پتھروں سے اڑا دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا دیکھو کہ اس کا دماغ درست ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اچھا بھلا ہمارے قبیلے کا۔ فرمایا سونگو کہیں کو نشہ تو نہیں کوئی نشہ، وہ تو اللہ کے خوف سے کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام نے سنسار کرا دیا تو رسول کریم علیہ السلام صحیح مسلم میں آتا آئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا یا تیسرا دن تھا، 2 گروہ بنے ہوئے، کچھ کہہ رہے تھے ماعز یار توبہ کر کے مرا، اور کچھ کہہ رہے تھے یہ نہ بعد آیا کتے کی موت مرا۔ کیا ہوا پھر؟ پتھروں سے مارا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، اپنے بھائی ماعز کے لیے بخشی کی دعا کرو، تمہیں کیا پتا جو توبہ کر کے گیا وہ بے شمار گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے، سارے بخش جائے۔ تو اللہ کہتا میں غفور ہوں، اگر تم راہ راست پر جمے رہنے کی کوشش کرتے رہنا تو کچھ خامیاں رہ گئیں تو میں زیادہ نہیں پائی ٹکے کا حساب کروں گا، بخش دوں، اور میں بہت بڑا رحیم ہوں۔ دونوں سیغے مبالغے کے، تھوڑا بخشنے والا نہیں، غفور بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ اس کی مہمانی ہوگی۔ یہ تو پہلا مقام ہے لازم کا کہ خود اپنے اندر ہی، آگے نہیں اگلی بات کی ہمیں کیا بننا چاہیے، اللہ کو رب مان لیں اور پھر ساری زندگی میں یہ بات نبھا دیں۔ کیسے مشکل حالات آئیں، پریشر اور دباؤ، نقصان ہوتا ہو، دوسرا راستہ اختیار کرنے میں ڈھیروں نفع ہوتا، نہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھنا، سب چیزوں کو رونتے ہوئے خدا کی طرف چل رہے ہیں، اللہ کو راضی کر۔ اب اس سے اگلی منزل آتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بیان میں 2 ہے ایک ہی، جیسے میں نے کہا نا کہ جو خود ٹھنڈا ہوگا
اعلیٰ درجے کا، وہ دوسرے کو تو لازماً ٹھنڈا کرے گا پانی کو۔ اگر وہ برف ڈالی جائے دوسرے پانی میں ٹھنڈا نہ کرے تو آپ یہی کہیں گے یار اس نے جھوٹ بولا، یہ برف نہیں، برف ہوتی ٹھنڈا نہ کرے۔ تو فرمایا مومن ہوگا نا پھر اگلا کام بھی کرے گا۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں دنیا میں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود ہی نہیں اللہ کو رب مان کر رہ گیا اور نیک رہا، اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اگر مجھے یہ دولت نصیب ہوئی ہے تو میں دوسروں کو بھی یہ منتقل کروں، مجھے سیدھا راستہ مل گیا تو میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف لاؤں۔ اس لیے ارشاد الزال جو ہے کہ بھولے بٹکوں کو راہ دکھانا اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین صدقہ، سب سے بڑی خیرات تو کہ آپ کا بھائی دوزخ میں جا رہا، آپ آرام سے اپنے نمازیں پڑھتے ہیں، ورد وظیفے کرتے ہیں، کبھی یہ فکر آپ کو نہیں ستاتی کہ آپ کی اولاد، بھائی، دوسرے دوست یہ سارے تو جہنم کو جا رہے ہیں۔ اگر ہمدردی ہوتی تو آپ کے اندر یہ برف والی ٹھنڈک ہوتی، دوسروں کو نہ ٹھنڈک ملتی، خوشبو ہوتی دوسروں تک نہ پہنچتی۔ کمی ہے تمہارے اندر کوئی کھوٹ ہے، ورنہ لازماً یہ آگے بڑھنی چاہیے تھی، نہیں بڑھ رہی تو فکر کرو۔ وہاں کا اور بڑے پیارے انداز میں کہا جو دین کی دعوت دینے والے اسلامی تحریکیں چاہتے ہیں کام بابرکت اور نتیجہ نکلے، اس کے لیے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ یہاں دنیا میں بہت سی دعوتیں ہیں، بڑے پروگرام ہیں، بڑے نعرے ہیں، ایک ہی دعوت ہے سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے، اور وہی مومن کو کہنی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے۔ دعوت کیا دے؟ کسی کی طرف نہ بلائے، نہ کسی امام کی طرف، نہ کسی کتاب کی طرف، نہ لیڈر کی طرف، دعا الی اللہ۔ اس کی ساری گفتگو کا خلاصہ نچوڑ جو گھیر گھار کر بات لائے کہ جو اپنا اصلی مالک ہے اس کو پہچانو، جس نے پیدا کیا ہے، جو اتنا رزق دے رہا ہے، اتنی نعمتیں ہر وقت اس کی ہم استعمال کریں، زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں اس کے خزانوں سے جو ہمیں فیض پہنچا رہے ہیں، اور مر کر بھی اس کی عدالت میں جائیں، اس اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ کی محبت، رسول علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت سب اسی میں، اللہ کا ہی بھیجا ہوا نا رسول، اللہ کی کتاب ہے قرآن، اللہ کی عدالت، اللہ ہے اصل، اللہ کا پتہ دو، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ تو فرمایا دعوت کا اصول اور بنیاد کیا؟ جو بات کرو، ہر درس اور ہر تقریر کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو غافل ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سوال کیا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، نہ کسی آستانے کی طرف کہ دربار فلانے پہ جاؤ، وہ ایک ہی دربار کو جانتا، اسے ایک آستانے کے پتا، وہ اللہ کا آستان، وہ نہیں کسی اور کو جانتا۔ یہ مسجدیں جو ہیں ان کو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ جو مکہ میں نا اس کی شاخیں ہیں، وہ اصل بینک ہے، یہ اس کی برانچیں۔ بیوت اللہ ان کو بھی کہا یہ بھی اللہ کے گھر، ان میں جو آتا ہے، اسی لیے فرمایا گھر سے جو وضو کر کے آتا اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ عمرے کا ثواب اللہ دیتا اور کہتا ہے یہ میری ملاقات تو ہے۔ وہ ظاہر ہے، اللہ مظہور ہے، وہ ملک ملنے کے لیے آیا، ملنا کس سے چاہتا؟ اللہ، عربی کے لفظ میں ظاہر اور مظہور، تو فرمایا مظہور پر حق ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کا احترام کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کو کیوں خالی لوٹائے گا، جھولیاں بھر دے گا اس کی۔ تو فرمایا جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اعلیٰ کسی کی دعوت نہیں۔ جو اور دعوت نہیں دینا، غریبوں آ جاؤ دولت دیں گے تمہیں، امیروں کا علاج سب جھوٹے، یہ مسئلے خود ہی خود حل ہو جائیں گے اگر اللہ کی طرف لوگ آ گئے۔ اگر اللہ کی طرف نہ آئے تو جیسے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہے تھے کہ کیا بارشی کے انقلاب کا بنا، سوشلسٹوں تک آیا تھا کہ بنا، کسی غریب کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جو ملک دوسروں کو سپلائی کرتا تھا گندم وغیرہ، محتاج ہو گیا فقر اشیاء، لوگوں نے کام چھوڑ دیا، ڈنڈے سے کام دینا چاہا مجھے، جب آپ نے کسی کو دینا ہی نہیں سوائے روٹی کے، کیوں لوگ کھپے پہ؟ دین ہے متوازن۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر پہلی بات تھی کہ خود اللہ کو مانے اور جمع رہے، دوسری ہے پھر اس کو آگے منتقل کرے۔ اگر روشنی ہے تو سارے روشنی پھیل جانی چاہیے۔ مومن میں اگر روشنی ہے ایمان کی، کیوں نہیں دوسروں تک پہنچی؟ اس کے پاس بیٹھنے والے کیوں محسوس نہیں کرتے کہ یار یہ اور طرح کا آدمی، اس کی باتیں بڑی پیاری۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانے والے بھی کئی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ یہ تنظیم ہے، یہ جماعت ہے، یہ سارے باتیں کریں گے، نہیں وہ عامل صالح ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ پوری طرح عمل کا مجسمہ، جو نیکی کی باتیں لوگوں کو بتاتا نا وہ ساری وہ خود کرتا۔ لوگ یہ نہ محسوس کریں کہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ خیرات کرو، آپ ایک ٹکا بھی نہیں کبھی دیتے، یہ کہتا ہے اللہ کو یاد کیا کرو، کبھی ذکر نہیں کرو، قرآن بہت اچھی کتاب تلاوت کرو، نہ کبھی پڑھتے نہیں دیکھا،
ہمدردی کرو، غریبوں کی امداد کرو، آپ کبھی نہیں توجہ کی؟ فرمایا نہیں، وہ جو کچھ کہے گا اس کا عملی پیکر ہوگا، سر سے پاؤں تک نا اس سانچے میں ڈلا ہوگا۔ تو جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک کام کرے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو کہ باتیں اور کام اور۔ وقال اننی من المسلمین، اور تیسری بات یہ کہ وہ یہ کہتا ہو کہ میں صرف مسلمانوں میں سے، کوئی اور اپنے پر وہ لیبل نہ لگائے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں اہل حدیث ہوں یا فلاں ہوں، نہیں، جب بھی بات ہو تم کون ہو، میں مسلموں میں سے مسلم۔ اب یہ چھوٹی سی بات نہیں، جس ماحول میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہاں یہ کہنا مسلمان اپنے آپ کو آگ کوئلوں پر لٹانا تھا۔ اب تو ہم کہہ دیں نا پوچھتا کون مسلم، ہمیں کوئی نہیں کچھ کہتا۔ اور مکہ میں جب یہ صورت نازل، فرمایا جو لوگوں کو دین کی دعوت دے، رسول اللہ آپ کے ساتھی خود بھی نیک عمل کرتے ہوں اور علانیہ کہیں جرأت سے، اظہار کریں، ڈرے نہیں کہ میں مسلم ہوں۔ اب بلال نے جب کہا دوسروں، کیا انجام ہوا؟ کوئلے بچھا دیے گئے، وادی میں لے جاتے اور گرم پتھر رکھ دیتے۔ حضرت خباب بن الارت کا کیا حال ہوا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، ہم ترجمہ سمجھ لیں وہ کہتا میں مسلمانوں میں سے نہیں، سوچو کہ کس دور میں کہتا تھا، کس شہر میں کہتا تھا۔ سب دشمن مخالف گرا دباتے تھے، عذاب دیتے تھے، عورتیں اندھی کر دی، زنیرہ کو مار مار کر ابو جہل نے اس کی آنکھیں جاتی رہی، اور پھر تانے دیے کہ تو محمد کے خدا کو مانتی تھی، کہہ اس کو کہ تجھے آنکھیں لوٹا دے۔ یعنی ظلم کی حد۔ کہا اس وقت بھی نہیں ڈرے، صاف کہہ دیا کہ بھائی جو کچھ کرنا کر لو، میں مسلم۔ بخ دیے پھر تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی کا زمانہ، ان کے دربار میں بیٹھے، دربار کیا تھا، درویش سے حکمران بھی، مسجد تھی نا، ہوا سے کپڑا ہٹ گیا، حضرت عمر رضی نے دیکھا کہ جسم پر کوئی گوشت ہی نہیں تھا، بس چربی چربی۔ تو پوچھا خباب یا جی تیرا کیا ہے؟ اس نے کہا عمر یہ مکہ کے دور میں ظالم کوئلے بچھا دیتے تھے اور مجھے اس پر رکھ دیتے تھے، جب تک میری چربی ان کولوں کو ٹھنڈا نہیں کرتی مجھے نہیں اٹھنے دیا جاتا۔ تو فرمایا مسلم وہ ہیں جو خود ہی نہیں مومن بن گئے بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خود جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر بغیر کسی جھجک اور ہچکچاہٹ کے اعلان کرتے ہیں کہ جیلوں میں بھیج دو، پھانسیوں پر لٹکا دو، اننی من المسلمین، میں تو مسلموں میں سے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہماری دعوت سے ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے اور ہم لوگوں پر حاکمیت کرے، مسلم ہم تو خود فرما بردار، اگر اقتدار ملے گیا بھائی تو دوسرے لوگوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ اس قانون کی اطاعت کریں گے۔ عمر جو ہے نا دوسرے کچھ کمی چھوڑ جائیں، عمر اور ابو بکر سب سے زیادہ اس چلیز کے پیرو ہیں۔ اس لیے یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ لوگ اچھے نعرے لگاتے ہیں پھر خود اقتدار سنبھال لیتے ہیں، تخت پر بیٹھ کر آپ رب بن جاتے ہیں۔ فرمایا فکر نہ کرو، اننی من المسلمین، میرے اقتدار میں یہ نہیں ہوگا کہ حکومت ملے گی تو میں تمہارا خدا بن جاؤں گا، میں تو خدا کے فرما بردار بن جاؤں، اس کے عاجز اور مسکین بندہ ہوں، اور واقعی بن کر دکھایا۔ ان کی حکومت سے ہے فاحش رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو حضور کے بعد حکومت کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر، اس سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ والوں کی حکومت جو ہوتی ہے وہ حکومت نہیں ہوتی، اس کو تو بادشاہ کی حکومت ہم برائے نام کیا، وہ تو فقیری ہوتی، پھٹے ہوئے کپڑے، لوگوں کے مکان اچھے، لوگ آرام سے سو رہے ہیں اور خلیفۃ المسلمین میں رات کو پہرا دے رہے ہیں، لوگوں کے بچے اچھا کھا رہے ہیں اور اس کے بچے جو ان کے پاس صرف ایک پھانک دیکھ رہی خربوزے کی، حضرت ابوبکر کے پھاڑی جس کو کہتے ہیں، آپ نے کہا میرے گھر میں یہ کہاں سے آ گئی، میں تو روزینہ لیتا ہوں جس سے صرف روٹی پکتی، خزانے سے میری تنخواہ بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا حضرت جو کھجوریں ملتی ہیں نا بیت المال سے، اس کی گٹھلیاں بچا بچا کر وہ گٹھلیاں ہم نے کسی کو دی اور اس سے یہ خربوزہ خریدا، ورنہ کہاں ہے ہمارے پاس دولت۔ پھر آپ کو تسلی ہوئی تو کہا کہ وہ دنیا کو مطمئن کرتا اور لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوگا کہ اگر اس کی حکومت ہوگی تو یہ حاکم نہیں ہوگا، مسلم فرما بردار اطاعت کرنے والا، خدا کا عاجز غلام بنے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ کوئی محفلوں، دانشوروں، فلسفیوں، وکیلوں، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا کہ یہاں بات چلے تو میں چھپتا پھروں کہ نہیں میں تو اسلام کا یہاں ذکر ہی نہیں کرتا، نہیں، وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا بھٹکے ہوئے ہیں، یہ خالی ہیں، میرے پاس ہے دولت اسلام کی۔ وہ ہر مجمع میں علانیہ کہتا ہے کہ میں یار شرمسار کیوں ہوں، میں احساس کتری کا شکار کیوں ہوں کہ میں گھٹیا ہوں، اننی من المسلمین، میں ہی تو سب سے برتر ہوں کہ میرے پاس اسلام۔ یعنی اس فکرے پر جس طرف غور کریں، دلیری
اور اپنے عقیدے پر خوشی منانے کا کہ مجھے کوئی شرمساری نہیں کہ میں مسلم، میں تو فخر کرتا ہوں کہ اللہ کا نام، اور میں کبھی بندوں پر اپنی حکومت نہیں اس کا تخدمہ ہوں گا، لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے حکم کی فرمان ہے۔ فرمایا جو یہ کام تین کرتا ہے نا، وہ اس کی دعوت، اس کی تحریک، اس کا پیغام جو ہے اس سے بہتر ہے اس دنیا میں کوئی نہیں۔ دوسری ساری دعوتیں نکمی ہیں، بیہودہ ہیں۔ رب کی دعوت کہ رب کو پہچان لو اور دنیا جہان کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، اب بھی سلطنت۔ آگے فرمایا کہ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، یہ بازی بڑی مشکل ہے، کیونکہ راستے میں مخالف ہیں، دشمن ہیں، پروپگنڈے کریں گے، بدنام کریں گے، دنیا کے سارے جھوٹ تمہاری طرف منسوب کریں گے، گلی گلی محلے محلے ان کے جٹ جا کر کہیں گے اس کی بات نہ سنو، یہ کافر ہے، یہ مردود ہے، یہ گمراہ۔ تو اب کیا ہوگا؟ دکھ بھی دیں گے، ماریں گے بھی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، رسول سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی اور قیامت تک آنے والے سمجھ لیں کہ نیکی اور برائی ان کا نتیجہ بالکل کبھی ایک نہیں نکل سکتا۔ یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں، الگ الگ ان کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ برائی کا نتیجہ آخر میں جا کر برا نکلے گا، اور نیکی پہلے بے شک مشکلیں آئیں، اس کا کوئی اثر زار نہ ہو، آخر میں نیکی کا اچھا نتیجہ نکل کے رہے گا۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی غلط کام کے بدلے میں غلط کام نہیں کرنا۔ جو انقلاب کی بات تھی نا کہ لوگ غلط کام کریں، اٹھ دو، اس کے بالکل اٹھ کر دو، بے شک یہ بھی اس سے بڑا۔ فرمایا نہیں، مومن نہیں ایسا کرتا۔ لوگ جو چاہے کریں، بدنام کریں، ان نے اپنے دشمنوں کو بدنام نہیں کرنا، وہ اس کو دکھ دیں، یہ ان کے لیے دعائیں کرے گا۔ اس لیے پہلے سمجھایا کہ نیکی اور برائی جو ہے ان کا ایک نتیجہ نہیں، الگ الگ نتیجے ہیں۔ اس لیے تم نیکی کے علمبردار ہو۔ ادفع باللتی ہے یا تمہارے مخالف جھوٹا پروپگنڈا کرے، تم پر الزام لگائیں، تمہیں دکھ دیں، ملک سے نکالیں، تم نے ان کے مقابلہ میں بدی نہیں کیا۔ اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہو پھر برائی کو تم اچھے انداز سے، یہ بھی نہیں کہا حسن، احسن، کہ جو بہت اعلیٰ طریقہ نا اس سے اس برائی کو دفع کرو۔ وہ برائی کرتا رہے، آپ کے ساتھی بھی کہیں گے کہ بزدل بن رہے، بغیرت بنے رہے، اکساٹیں ہوں گی، سننی نہیں بات، درگزر کرنا، ٹال دینا، ان کے لیے دعا کرنا۔ میرے سامنے ہے کہ سید شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان افغانوں نے جو کیا، جو سردار تھے پشاور کے وغیرہ، سب بے ایمان نکلے، بیعت کی، امیر المومنین مانا، مگر کسی نے کھانے میں زہر ملا دیا، کسی نے سکھوں کو مخوڑی کر دی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، جو دین کی خاطر بیچارے اپنا وطن چھوڑ کر مجاہد گئے تھے، بہت بری طرح مارے گئے، بارہ کوٹ میں دفن۔ تو جب آخری دن آئے تو سید ابو الحسن فرماتے ہیں، سید صاحب مایوس ہو گئے کہ کیا کرنا، یہ پٹھان ہی بے ایمان ہو گئے، ادھر انگریز ہے، سکھ ہیں۔ تو اس زمانے میں انہوں نے سیاسی مشورے چھوڑ دیے، آخری دنوں میں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں، اشعار پڑھتے تھے، ان میں یہ شعر بالکل کہتے تھے، ہر کے مارا رنج دادا راہ تشبیس یار با، جس نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے اللہ اس کو بہت راحت نصیب، وہ خیر سے رہے، اسے خوشیاں نصیب ہوں۔ ہر کے اندر راہ ماں خارے نے حدت دشمنی، جنہوں نے ظالموں نے عداوت اور دشمنی سے ہمارے راستے میں کانٹے بکھیرے ہیں، ہر گلے کر باغ عمر بشک فض بے خار بات، ان کے باغوں میں جو بھی اللہ پھول کھلے ان میں کانٹا نہ، انہیں کوئی دکھ نہ آئے۔ یہ بڑے حوصلے کی بات، آگے اللہ کہہ رہا کہ یہ چھوٹا کام ہے، دین کا کام کرنے اٹھے گالیاں پڑیں گی، بدنام ہوگے، تمہارے خلاف مقدمے ہوں گے، جھوٹے پروپگنڈے ہوں گے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ ہمارے دور میں تھے، علماء تک بے حیا ہو گئے، ان کی بیٹیوں کو بدنام کیا، جھوٹی تصویریں خود ہی بنا کر کوثر نہادی جیسے ساتھ چھوڑ کر لکھتے رہے شعب، خبیث ہو گئے ہیں، مگر مولانا نے کوئی نوٹس نہیں، کسی کو برا نہیں کیا۔ جو فتوے دیتے رہے یہ کافر ہے، یہ مردود ہے، مولانا نے ایک لفظ نہیں کبھی ان کے بارے میں، اگر وہ ملنے آئے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ یہ مفتی محمود کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نیکی اور بدی اپنا نتیجہ دکھا کر رہتی ہے، تم نے برائی کرنے والوں کو برائی کرنے دینا ہے، خود نہیں برائی کرنی، اس برائی کو دفع کرنا ہے بہت اعلیٰ طریقے سے، یعنی صرف یہ نہیں کہ درگزر کی بلکہ اس کے مقابلے میں اچھا سلوک کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھتے ہیں نا فضا حبیب امید، کہ صرف یہ نہیں کہ جنہوں نے دکھ دیے تھے ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ ان کے ساتھ نیکیاں کی۔ مکہ مر رہا تھا فاقے سے، تو پھر ابو سفیان آیا اور مدینے میں کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی ہونی چاہیے، ہم تو مر گئے، چمڑے جو تھے نا وہ پھر جلا کر کھانے پڑ گئے، دن کے وقت اندھیرا نظر آتا تھا۔ اللہ کے رسول نے پھر دینار دی،
بھیج دیے مکے میں کہ غریبوں میں تقسیم کر دو، ورنہ کہتے وہی ظالم ہے نا جو میرے ساتھ یہ کرتے رہے، مجھے گھر چھوڑنے پر میں اپنا شہر جو اللہ کا گھر تھا چھوڑ کر یہاں دھکے کھا رہا ہوں، مگر معاذ اللہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، تو فرمایا برائی کرے مخالف تو اس کے مقابلے میں بہترین انداز جو اختیار کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اللہ کہتا ہے رنگ لائے گی پھر نیکی، جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے نا، کٹڑ دشمن ہے تیرے، وقت آئے گا کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جگری دوست، بہت پکے یار بن جائیں گے، بنے پھر وہی جو دشمن ہوتے تھے، پھر رسول اللہ کے فضائی بنے، صحابہ بنے، آپ کی خاطر انہوں نے جانے دی، پھر وہ وقت آیا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، یہ قریش کے سردار بڑے بڑے جو گرو گھنٹال تھے، جو ان غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے، صاحب بلال ان کو کہ یہ کمی لوگ ہمارے مقابلے میں رسول اللہ، مگر بے بس ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، باہر حاجب دربان کھڑا تھا، یہ اجازت کے لیے کھڑے گئے، بڑے بڑے سہیل بن عمر جیسے دوسرے اجازت کے لیے مشغول تھے، بلال آیا اجازت مل گئی، غریب آیا اس کو اجازت مل گئی، ان کو بہت آخر میں اجازت ملی۔ جب وہاں سے اٹھ کر گئے تو آپس میں کہنے لگے شیطان ساتھ ہے نا، کہ یار عمر نے جو ہمارے ساتھ آج کیا ہے وہ تم نے دیکھ ہی لیا، ہم قریش کے شیوخ اور سردار تھے، ہم کھڑے رہے، اجازت ہی نہیں ملی، ان غریبوں اور فقیروں کو اجازت ملی۔ تو ان میں سے جو اچھے تھے انہوں نے کہا بھائی قصور عمر کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، جب دین آیا تھا ان غریبوں نے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا، ہم مخالفت کرتے رہے، اس لیے یہی حشر ہونا تھا، اس کو کوئی برا نہ کہا، اس نے ٹھیک کیا، کیوں ہمیں زیادہ اہمیت دیتا ان سے، وہ بیچارے کوئلوں پر لیٹتے رہے، ہماری ماریں کھڑ کو بھولا میں۔ پھر یہ سارے پیش ہو گئے، 4 سردار تھے، بڑے اونچے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور کہا کہ جو کچھ ہوا ہم نے دیکھ لیا، ہم آپ کا گلہ نہیں کرتے، ہم جھوٹے قصوروار ہیں، مگر اب اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا، ہماری یہ کوتاہی اور جرم جو ہے اس کے معاف ہونے کا بھی طریقہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، برادری تھی، بھائی تھے، کہ یار یہ پیچھے رہ گیا ہے، دولت تو گھر کی جینے لینی چاہیے، یہ مخالفت کرتے، آپ میں صرف نہ دل پر ہاتھ رکھ کر اور باہر روک کر شام کو اشارہ کیا کہ وہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں، جاؤ جانے قربان کر دو، چلے گئے، ایک بھی واپس نہیں آیا، سب وہاں شہید ہوئے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول برائی کے مقابلہ میں تم نے کسی پر الزام نہیں لگانا، گالی نہیں دینی، بدلہ نہیں لینا، اچھا سلوک کرنا، وقت آئے گا کہ تیرے اور جن کے درمیان دشمنی ہے وہ پکے دوست بن جائیں، جن میں شرافت ہوگی، گنتی کے بعد میرا یہ اکثریہ ہے نا، کلیہ تو نہیں کہ سارے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تعداد خبیثوں کی بھی ہوتی، وہ نہیں بعد آتے، ان کا علاج بھی حضور نے فتح مکہ پر کیا، 4-5 مرد تھے، 2-4 عورتیں، ان کو قتل کرا دیا، ان کو نہیں معافی دی، ان کے جرائم حد سے بڑے ہوئے تھے، باقی سب کو معافی دی۔ وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اب اللہ کہتا ہے اس راستے میں چلنے کا ارادہ ہے نا کہ دین کا کام کرنا، تو یہ بات جو اللہ نے اوپر کہی ہے نا کہ برائی کے مقابلہ میں بھلائی، یہ نصیب ہو سکتی ہے صرف ان لوگوں میں جو پہلے یہ محنت کریں کہ اپنے اندر صبر کا وصف پیدا کریں، صبر جو ہے نا اس کو بڑھائیں، برداشت کریں، اشتہار میں نہیں آنا، یہ صرف ان کو یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے جن میں صبر ہوگا، جو جوش میں آ جاتے ہیں، غصے میں، ان کے بس میں نہیں، وہ تو ایسے کو تیسا ہی کریں گے، ایک گالی دے گا یہ 10 دیں گے، یہ نہیں دین کا کام کر سکیں گے۔ وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام تو صرف وہ کر سکیں گے جن میں صبر ہوگا، برداشت ہوگی۔ وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور فرمایا یہ کام، دین کا کام اور برائی کے مقابلہ نیکی، یہ بڑے نصیبے والا کوئی کر سکتا ہے، بڑی بڑی دولت ہے جو اللہ کسی کو نصیب کرے، تو محنت تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کرے، مگر پہلے اپنے آپ کو تولے اور اس کے لیے پوری طرح تیاری کرے۔ اور آخر میں جو بات کہی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان مردود جو ہے نا وہ بھی اکسائے گا، تنگ کرے گا کہ یار وہ گالیاں دے رہے ہیں تم بے شرم ہو کر بیٹھے ہو، وہ اتنے دکھ دے رہے ہیں تم بزدل ہو، کرے گا کام خراب کرنے کے لیے، یہ بھی غصے میں آ جائیں اور ساری عمر آدمی برائی کرتا رہے، دوسری طرف نیک ہونا، مگر وہ بھی شیطان کے کہنے پر ایک ہی برا کام کر دیں، تھوڑی سی غلطی ہے، یہ عوام فیصلہ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں یار ایک ہی جیسے ہیں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں، یہ بھی ایسا کرتے، وہ ساری نیکیاں برباد ہو گئی، یہ گنتے نہیں کہ ادھر اتنی ہوئی تھی اس بیچارے نے ایک ہی کی نہیں، اس لیے اللہ نے کہا شیطان کرے گا کہ کوئی غلط کام تم سے بھی کرا دے تاکہ لوگ سب کے لیے کہہ دے ایک جیسے، نہ فاستعذ باللہ، اگر اپنے اندر محسوس کرو
کہ شیطان مجھے بھڑکا رہا، تو تمہارے بس کی بات نہیں کہ شیطان کو روک لو۔ ایک طاقت ہے، اس کا سہارا لو، اس کی پناہ میں چلے، وہ اللہ ہے۔ فاستعذ باللہ، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کہ اللہ اس کو دفع کر، مجھ سے دور کر دی۔ اور آخر میں جو پیاری بات کی، جیسے وہ جنت کا تھا نا مقام، ایسے انہ هو السمیع العلیم۔ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں، مخالف بھی کر رہے ہیں، تم دین کے لوگ بھی کر رہے ہیں، اللہ ان سب باتوں کو سن رہا، وہ کوئی ان سے بے خبر نہیں۔ تم نیکیاں کرتے یہ بھی سن رہا، وہ بہتان لگاتے ہیں ظلم کرتے وہ بھی سن رہا۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں اللہ کہیں گیا ہوا یار ہم مارے جائیں اس کو خبر نہیں۔ انہ هو السمیع، وہ سب کی باتیں سنتا ہے۔ اگر تم دعا کرو گے بالکل قریبی ہے، قبول کرے گا۔ علیم، وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، سارے حالات سے بھی باخبر ہے۔ اس لیے ایسے خدا کو ماننے والے جو ہیں ان کے پاس نا امیدی، ڈپریشن، گھبراہٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ جس خدا کو مان رہے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ ہے، جانتا ہے، اسی وقت تک آزمائش میں ڈالے گا جب تک مفید ہوگی۔ اگر ذرا بھی حد استطاعت سے باہر جاتی ہوگی دشمنوں کو خود پھونک مار کے اڑا دے گی۔ جب پورا عرب اکٹھا ہو کر آ گیا، جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، صورت احزاب، احزاب حزب کی جمع، بہت گروہ، ایک نہیں قریش بھی، اور سارے اکٹھا ملک کر لیا، مدینہ کو گھیر لیا، اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی چارہ ہی نہ رہا کھلے میدان میں مقابلہ کا۔ اللہ نے سلمان الفارسی کے ذریعے سمجھایا کہ یا رسول اللہ جدھر خالی ہے نا ادھر تو باغات وغیرہ ادھر سے نہیں آ سکے، یہ خالی سائڈ جو ہے یہاں خندق ہونی چاہیے۔ خندق ہونی، کافر آئے پریشان ہوئے کہ یہ نیا ہی طریقہ نکلا، ہم بے بس ہو گئے، باہر ہی ڈیرے ڈال دیے، ادھر مسلمان سے ادھر وہ مہینہ بھر رہے، کوشش کرتے رہے۔ ایک آدمی کبھی کہیں باہر ہی آ گیا، ادھر گھوڑا تیز دوڑا کر مگر وہ قتل کر لیا گیا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تو کچھ بھی ان کا نہیں نقصان کر سکتے، اتنے زیادہ گڑے میں تمہارے جان آ گئی تھی، مسلمان بیچارے سامنے ہم مارے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی، سمیع علیم ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ اتنی زور کی آندھی آئی، پھر دیگیں اٹھ گئی، خیمے اکھڑ گئے، جو کیلے تھے وہ بھی سارے باہر آ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے۔ ابو سفیان نے تبر بجا دیا کہ یار یہ تو عذاب آ رہا ہے، بھاگو یار، مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کہتا مومنوں کی طرف سے اللہ ہی جنگ کے لیے کافی ہو گیا، تمہیں نہ لڑنا پڑا نہ کچھ بھی، محاصرہ نہ کام، مدد آ گئی تمہاری۔ تو فرمایا انہ هو السمیع العلیم، اگر دین کے راستے میں تم زبانی تانے لوگوں کے ہاتھوں سے ان کے ظلم سب برداشت کرو گے تو یاد رکھو تمہارا رب سن بھی رہا ہے تمہاری باتیں اور تمہارے حالات کو بھی جانتا۔ تو یہ دو وصف ہیں مومن کے، جو کہنے میں دو ہیں اکٹھے، جیسے برف کی مثال ہے، برف خود بھی ٹھنڈی ہے دوسرے کو ٹھنڈا کر، مومن ہوگا خود بھی نیک ہوگا، اور جو اس کے بس میں جتنے اس کے پاس رائے وسائل ہیں جہاں وہ بات کر سکتا ہے وہ بلا جھجک کہے گا کہ اسلام ہی حق ہے، دوستو اس کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد اگر کوئی قبول نہیں کرتا، اس کو بدنام کرتا، تو معاملہ اللہ کے سپرد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فك كل عسير، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، ربنا اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔ اللہ خوش رکھے، خیر سے رکھے۔